کا तस्करा होता, आपकी सीरत को बयान किया जाता, आपके हुलिया मुबारका का तस्करा होता, हजरत सैयदना इमाम मालिक का चेहरा जद और पीला पड़ जाता। आप अपने सर को झुका देते, तस्करा कोई और करता है, आप उस तस्करे को जब समाअत करते तो आपकी आंखों से अश्क भी बहने लग जाते और आंखें आप दीदा नजर आती, सर झुका हुआ नजर आता, चेहरा जर्द और पीला नजर आता। एक मर्तबा किसी शख्स ने पूछा हजरत सैयदना इमाम मालिक से, क्या बात है, जब नबी का तस्करा आता है आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है, जब नबी के हुस्न जमाल की बातें आ जाती है आप अपने सर को झुका दिया करते हैं। हजरत सैयदना इमाम मालिक क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, मेरे शागिदों और मुझसे मोहब्बत करने वालों, सुनो, जो मेरी निगाहें देखती है अगर तुम उनको देख लेते तो जो अंदाज मैंने इख्तियार किया है तुम भी इख्तियार करते और मुझसे कभी सवाल ना करते, मुझसे कभी सवाल ना करते। ये हजरत सैयदना इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं। हजरत सैयदना इमाम मालिक से पूछिए, जब आप हदीस का दर्स देते थे तो आपका अंदाज क्या था, आपका तेवर कैसा होता? अब हदीस बयान करनी है, कोई वुजू करना फर्ज वाजिब तो नहीं है, अगर बगैर वुजू के भी हदीस बयान करे तो जायज है, बगैर वुजू के भी अगर कोई हदीस को सुने तो जायज है। हाँ, जब कुरान को छूना है तब तो वुजू करना पड़ेगा, जब नमाज पढ़नी है तब तो वुजू करना पड़ेगा, लेकिन हदीस मुबारका को छूने के लिए ना वुजू फर्ज है ना वाजिब है, और हदीस मुबारका बयान करने के लिए ना वुजू फर्ज है ना वाजिब है। लेकिन हजरत सैयदना इमाम मालिक क्या करते, आपने अंदाज इख्तियार किया था, जब क्लास हदीस की लगती आप पहले गुसल करते, आप गुसल करते, आप वुजू करते। लेकिन मैं सवाल करता हूं, ये हजरत सैयदना इमाम मालिक का जो अंदाज है ये अंदाज कहां से साबित है? बस जवाब इसका इतना ही है, ये बात इसको मोहब्बत की है, ये बात चाहत की है, ये बात बारगाह रिसालत से लगाव की है। हजरत सैयदना इमाम मालिक गुसल करते, वुजू करते, अपने कपड़े पर इतर लगाते, महक रहे हैं, ऐसा लगता है या तो आज ईद का दिन है या फिर आज किसी शादी में जाना है। कपड़े भी बड़े उजले होते, साफ सुथरे होते और गुसल भी करते और बिल्कुल तैयार हो जाते। तैयार होने के बाद अपने शागिदों को हुक्म देते कि लो, ये अंगेठी है, इस अंगेठी के अंदर अंबर और ऊद डाल दो ताकि सुलगती रहे और इस तरीके से चारों तरफ खुशबू हो जाए। अब हजरत सैयदना इमाम मालिक आगे बैठते, हदीस का दर्स देते, शागिदों ने बयान किया। हजरत सैयदना इमाम मालिक जब हदीस का दर्स देते आप दो जानू बैठ जाते और जब तक दर्स हदीस देते रहते आप जो है दाएं बाएं नहीं होते, अपने अंदाज को नहीं बदलते, बल्कि शागिद बयान करते। जब आप बैठते दो जानू बैठा करते, जब तक दर्स हदीस मुकम्मल ना होते आप क्या करते, ना दाएं होते हैं ना बाएं होते हैं। लोगों ने पूछा, ये अंदाज आप क्यों इख्तियार करते हैं? फरमाते हैं, नबी से जो इश्क है इसका अंदाज इसी तरीके में जाहिर होता है, नबी से जो मोहब्बत है उसका अक्स जो है इसी अंदाज में जाहिर होता है। आप जरा गौर करें, हजरत सैयदना इमाम मालिक को रब्बुल जलाल ने अदब की कितनी तौफीक दी। अब एक और बात पेश करता हूं, अदब के हवाले से हजरत सैयदना इमाम मालिक दर्स हदीस दे रहे थे, इसे बयान कौन करता है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बयान कर रहे हैं। और हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने दौर के बहुत बड़े हदीस के इमाम थे और आपको यह लक़ब मिला है अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का, जिसका मतलब यह है हदीस की दुनिया में मुसलमानों का यह अमीर है। हदीस की दुनिया में अगर कोई किसी मुल्क का बादशाह होगा वक्ती तौर पर होगा, लेकिन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहा गया। इसका मतलब यह है
کہ صدیوں پہلے بھی کہا گیا، آج میں بھی منبر پر بیٹھ کر یہی کہتا ہوں، اور قیامت تک مسلمان یہ کہتے رہیں گے۔ جب حدیث کی دنیا کی بات آتی ہے تو امیر المؤمنین کون نظر آتا ہے؟ جہاں امام بخاری نظر آتے ہیں تو وہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر کے اندر مطالعہ کر رہے تھے۔ مطالعہ کرتے کرتے گھر سے توڑے باہر نکلے، تھی 4 دیواری، لیکن گھر کے پارک میں آ گئے اور وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو تلاش کرتی ہے، کبھی دائیں کمرے میں جاتی ہے، کبھی بائیں کمرے میں جاتی ہے، کبھی کامن اور صحن میں جاتی ہے، کبھی برآمدے میں جاتی ہے، کہیں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک نظر نہیں آتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو تلاش کرتے ہوئے گھر کا جو پارک بنا تھا اس پارک میں آ گئے۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، لگتا تھا کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس ایک سانپ آیا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ درخت کی ایک ٹہنی لی اور اپنے منہ سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو ہوا کر رہا ہے۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ کہہ رہی ہے۔ ذرا غور کریں، اتنا بڑا امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرت سیدنا امام مالک کے شاگرد تھے۔ فرماتے میں آپ کی نشست میں بیٹھا تھا، اب حدیث کا درس دے رہے تھے، دوران حدیث ایک بچھو آ گیا۔ اب مجھے بتائیں جب بچھو آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ بگائیں گے نا، اسے ماریں گے، اسے بگائیں گے۔ لیکن حضرت سیدنا امام مالک حدیث کا درس دے رہے تھے، بچھو آیا، آنے کے بعد آپ کو ڈنک مارتا ہے، ایک مرتبہ مارا، دوسری مرتبہ مارا، تیسری مرتبہ مارا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ بچھو 16 مرتبہ ڈنک مارتا ہے، 16 مرتبہ ڈنک مارتا ہے، جس کی بنا پر حضرت سیدنا امام مالک کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور آپ کو درد بہت زیادہ محسوس ہونے لگا۔ لیکن قربان جائیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام مالک جو ہے اگرچہ بچھو ڈنک مار رہا ہے، لیکن آپ جو ہے دائیں بائیں نہیں ہو رہے، بلکہ درس حدیث ہی دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے۔ اب درس ختم ہو گیا، ہم نے کہا استاد جی جانور آ گیا تھا جو کہ موذی تھا، جس کو مارنا جائز تھا، آپ چاہتے تو مار دیتے، بگا دیتے، لیکن ہم نے دیکھا آپ اس کی طرف التفات ہی نہیں کر رہے، بلکہ التفات تو دور کی بات ہے، آپ دائیں بائیں بھی نہیں ہو رہے، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا تھا آپ کو درد ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے درد ہو رہا ہے؟ آپ بچھو کو بگاتے نہیں، درس حدیث کو موقوف نہیں کرتے۔ فرمایا میں نبی کے کلام کو سنا رہا تھا، میرے دل نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں نبی کے کلام کو منقطع کر دوں۔ نبی کے کلام کو منقطع کر دو۔ حضرت سیدنا امام مالک سے پوچھا بتائیں آپ کے جو اساتذہ ہیں آپ ان سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کے اساتذہ کی تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، آپ ان اساتذہ میں سب سے زیادہ کس کی حدیث کو بیان کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے استاد کا نام لیا جن کا نام حضرت سیدنا ایوب ہے۔ فرمایا اس استاد کی میں حدیثیں شوق سے بیان کرتا ہوں اور میرا دل بار بار کہتا ہے میں ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کروں، اگرچہ میرے اساتذہ کثیر تعداد میں ہے اور میں ان سے روایت بھی کرتا ہوں، لیکن جب حضرت ایوب کی روایت مجھے ملتی ہے تو میں بڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا جب اساتذہ تو اور بھی ہیں لیکن آپ حضرت ایوب کی روایت کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے 2 مرتبہ میں نے ان کے ساتھ حج کا سفر کیا ہے، 2 مرتبہ حج کا سفر کیا ہے۔ سفر میں نے دیکھا جب پیارے مصطفیٰ کا تذکرہ ہو جائے، نبی کے حسن و جمال کی باتیں آ جائے
تو میں نے اپنے استاد کو دیکھا وہ زارو قطار رو رہے ہوتے، موتی جو ہے اشکے بے رہے ہوتے۔ جب میں نے ان کا یہ انداز دیکھا تو میں نے اس کے مصطفیٰ کے پیرائے میں انہیں ٹٹولا ہے۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے جب یہ حدیث کو روایت کرے تو پھر میں فوراً حدیث کو آگے روایت کر دوں، فوراً آگے جو ہے روایت کر دوں۔ ذرا غور کریں، حضرت امام مالک کے بڑے بڑے شیوخ تھے، بڑے بڑے اساتذہ تھے، لیکن آپ ان اساتذہ میں جس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کا جو پیمانہ بنایا ہے وہ پیمانہ کیا تھا؟ وہ پیمانہ عشق مصطفیٰ تھا، نبی کی محبت تھی، نبی سے لگاؤ تھا۔ یہی تو وجہ ہے کسی نے پوچھ لیا بتائیں آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ حضرت امام مالک کو پوچھا آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ اور آپ کا عشق تو بڑا مثالی تھا، مدینے میں چرچا تھا، مدینے کا جو عاشق ہے، مدینے کا جو عالم ہے، مدینے کا جو فقیہ ہے، مدینے کا جو مفسر ہے، مدینے کا جو محدث ہے، کون ہے؟ حضرت سیدنا امام مالک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے خواب میں؟ حضرت سیدنا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم خواب میں دیدار کی بات کرتے ہو، میری تو ہر رات نبی سے ملاقات ہوتی ہے، ہر رات میں نبی سے ملاقات کرتا ہوں، ہر رات میں میرے مصطفیٰ اپنا جمال دکھایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اگر نبی کا جمال میں نہ دیکھوں تو پھر میں بے قرار ہو جاؤں، اس لیے کہ میرے دل کا سکون اور قرار جو ہے وہ نبی کی ذات ہے، میرے دل کا سکون